اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، تیسرا حصہ۔ یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے۔ بری صحبت کا انجام۔ بری صحبت زہر سے زیادہ مہلک ہوتی ہے، جس کا انجام ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیک صحبت تریاق ہوتی ہے، جو سینکڑوں برائیوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ عقل مند انسان کو جیسے نیکی کی تلاش رہتی ہے، ویسے ہی بدی سے اجتناب یعنی پرہیز رہتا ہے۔ انسان کو جس طرح نیکی کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ نیک صحبت کی ضرورت ہے، اور جس طرح بدی سے بچنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس نے آغوش نبوت میں پرورش پائی، اور بیوی جو زندگی بھر رفیق حیات رہی، دونوں کا کافروں کی صحبت سے کفر پر خاتمہ ہوا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو اپنی ربائی میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا ہے۔ اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے: حضرت نوح کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو اس سے نبوت کا خاندان چھوٹ گیا۔ اصحاب کہف کے کتے نے چند روز نیکوں کی صحبت اختیار کی تو آدمی بن گیا۔ نیکوں کی صحبت تجھ کو نیک بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ نماز جنازہ سیکھو اور پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم و محترم مولانا محمد یونس صاحب مد ظلہ العالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام مسنون اور تحیات، عرض ہے کہ بندے کو ایک بات پوچھنی ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت میں اس کے اولیاء میں جو قریب ترین ہوتا ہے، اس کو نماز جنازہ پڑھانے کا حق ہے، مثلا بیٹا ہے یا باپ ہے وغیرہ۔ تو سوال ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلع فرما کر ممنور مشکور فرمائیے۔ جواب: آپ نے جو سوال کیا کہ ولی اقرب کو زیادہ حق ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے ذہن میں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نماز میں مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے، تو ولی اقرب جس درد و غم اور دل سے دعا کرے گا، اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا، اور جب کوئی دعا دل سے کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ علماء نے اور بھی وجوہات لکھی ہوں گی، لیکن بندے کے ذہن میں یہی وجہ ہے۔ آج کل بہت سے لوگ نماز جنازہ نہیں جانتے، ان کو نماز جنازہ سیکھنی چاہیے تاکہ وقت آنے پر مرحوم آپ کی دعائیں مغفرت سے محروم نہ رہے۔ نماز کب گناہوں سے روکتی ہے؟ سوال: بعد سلام یہ عرض ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور گناہوں سے بچاؤ نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن میں ہے کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ جواب: اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ جس طرح دواؤں کی مختلف تاثیرات ہیں، کہا جاتا ہے کہ فلاں دوا فلاں بیماری کو روکتی ہے، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ باتوں کا التزام کیا جائے، دوا کو پابندی سے اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم یا ڈاکٹر بتلائے۔ پرہیز یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوا کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اسی وقت جب نماز کو سنت نبوی کے مطابق ان آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت اور قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی، اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا
من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.